جسم و جاں کاٹ دو، مدحت مرتضی کی سزا دو مجھے، ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے۔ کہ جتنے ٹکڑے کرو، جتنے مظالم کر لو، کہاں تک ظلم ڈھاؤ گے؟ تم ہم پہ ظلم ڈھاؤ گے، ہم ماتم حسین کی نیت کر لیں گے۔ جب تک ظلم ڈھاتے رہو گے، عبادت میں ہم شریک رہیں گے، گناہ میں تم شریک رہو گے۔ ان کو بولنا ہے، کن کو؟ کہ جو حسینیوں پہ ظلم ڈھا رہے ہیں، ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہنا ہے کہ ہم موت سے گھبرانے والے نہیں، ہماری زندگی شروع موت کے بعد ہوتی ہے۔ یہ زباں کاٹ دو، جسم و جاں کاٹ دو، مدحت مرتضی کی سزا دو مجھے، ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے، جب میرے جسم کی راکھ بن جائے تو لے کے ہاتھوں میں اپنے اڑا دو مجھے۔ ایک دو دن نہیں، صبح محشر تلک، جب جہاں جس طرف وہ ہوا جائے گی، حق علی علی کی صدا آئے گی، علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق۔ غور سے سن لے اہل جہاں، ذکر حیدر نہ رک پائے گا، شہ کی مجلس نہ رک پائے گی، شہ کا ماتم نہ رک پائے گا، تم ظلم کی حد کو پار کرو، ہم صبر کا دامن تھامتے ہیں، تم لاکھ مظالم ہم پہ کرو، ہم خون بہانا جانتے ہیں، تم آؤ ہم کو قتل کرو، ہم اپنی شہادت مانگتے ہیں، ہم اپنی شہادت بولو بابا زبان، ہم اپنی شہادت مانگتے ہیں، ہم اپنی شہادت مانگتے ہیں، ہے جان ہماری قرض علی، ہے جان ہماری قرض علی، یہ جان تو ہم کو دینی ہے، تم کتنے حسینی مارو گے، یہ ساری قوم حسینی ہے، یا حسین لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یقیناً اس فرش ازا پر بی بی فاطمہ اپنا ذکر سننے آتی ہیں، اور بی بی فاطمہ کو اپنے ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ یہاں پر اذان کے احترام میں تھوڑی دیر کی خاموشی چاہتا ہوں۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حجت اللہ. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ حیدری. اور اب اس دور کا یہ پیغام ہے کہ یہاں مائیں بہنیں بھی کھڑی ہیں، یہاں جوان بھی کھڑے ہیں، بزرگ بھی کھڑے ہیں. اب وقت ایسا ہے کہ اب نام حسین کے اوپر، نام علی کے اوپر اگر بات آ جائے تو سر بھی دینا پڑے، تو اس کے لیے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا. ہم کہتے تھے نا کہ ایک مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کے نام پر قربان ہو جاتے. ایک نئی کربلا سجنے والی ہے، پھر ایک حسین کا انتظار ہے. تو تیار رہیے اس قربانی کے لیے کہ مولا آپ کو اتنی زندگی، اتنی عمر عطا فرمائے کہ آپ امام کے حامی و ناصر بنے. اور پھر یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت نہ ماؤں کو روکنا چاہیے اپنے بچوں کو، نہ بہنوں کو اپنے بھائیوں کو روکنا چاہیے. یہ مائیں بہنیں وہ ہیں جو اپنا غم بھول کر، یہ مائیں بی بی زینب کی سنت ادا کرتی ہیں کہ اپنے بچوں کا غم بھول کر مولا حسین کا غم مناتی ہیں. یہ بہنیں وہ ہیں کہ جو اپنا غم بھول کر، اپنے بھائیوں کا غم بھول کر شہزادہ علی اکبر، شہزادہ قاسم، شہزادہ علی اصغر کا غم مناتی ہیں.
تو یہ پیغام آپ کے حسین سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں کہ اب دور وہ ہے یا حسین یا حسین، عاشور کا جب سورج دیکھو خود اپنی ماں سے جا کے کہو پہناؤ کفن مرنے کے لیے، اے ماں مجھ کو تیار کرو۔ ہمارے کراچی میں اب جب ٹارگٹ کلنگز ہو رہی تھی تو اس میں 2 جوان شہید ہوئے تھے ایک کے بعد ایک۔ ایک کا نام شہزاد تھا، دونوں بھائی تھے۔ میرا ایک دوست ہے، اس کے ہاں وہ آفس میں کام کرتا تھا، بڑا ہونہار تھا، اور اس نے اپنے آپ کو ایسا منوایا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میں اپنے آفس کی چابیاں بھی اس کے ہاتھ دے کر چلا جاتا۔ اتنا بھروسے والا ہونہار اور ایماندار لڑکا تھا۔ شہادت نصیب ہوئی اس کو، اور وہ جو ہمارا دوست تھا اس کو مولا نے یہ فضیلت دی کہ اس کو بشارت ہوئی کہ مولا شہزادہ علی اصغر کا مقام جو کربلا میں جہاں تیر لگا تھا وہاں جو جھولا رکھا ہے وہ اس کے ہاں سے جاتا ہے۔ اب تو اس کی پوری فیملی کو مولا نے کربلا کی زیارت کرائی۔ وہ بچی، اس کی بچی نوحہ پڑھتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ فرحان بھائی آپ کو بہت رو چکی ہے سکینہ، وہ نوحہ پڑھتی ہے تو خواتین وہاں کی یہ کہتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ گریہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے شہزادی سکینہ خود یہ نوحہ سن کے گریہ کر رہی ہوں۔ بڑی اس کی فیملی پر، اس پر مولا نے بہت کرم کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے فیملی کے ساتھ جاتا تھا اس کی بیوہ کو سیلری دینے کے لیے، تنخواہ دینے کے لیے، میں نے تنخواہ اس لڑکی کی روکی نہیں تھی۔ بولا جس وقت میں گھر پہنچا اس کے تو میری چھوٹی بچی کہتی ہے کہ بابا مجھے یہاں سے کربلا کی خوشبو آ رہی ہے۔ دیکھا کہ اس شہید کی جو بیوہ تھی وہ رو رہی تھی، اس سے رونے کی وجہ پوچھی، اس نے کہا کہ میں ابھی کھانا پکا رہی تھی، میرا کسی نے دوپٹہ ایسا کر کے کھینچا تو میں نے پلٹ کر دیکھا تو شہزاد کھڑے تھے، وہ جو شہید ہو چکے ہیں۔ اب میں چیختی ہوئی بھاگی، شہزاد شہزاد شہزاد۔ اب جیسے ہی میں دروازے کے پاس پہنچی وہ غائب ہو گئے تھے اور آپ لوگ کھڑے تھے۔ وہ لڑکا مجھ سے کہتا ہے کہ آپ تصدیق کر سکتے ہیں، اسی سے منسوب ایک بات تھی کہ ایک خاتون ملیر میں ایک جگہ ہے جعفر طیار سوسائٹی، وہاں تمام مومنین زیادہ تر رہتے ہیں، تو وہاں کی ایک خاتون گئی تھی کربلا میں، اس کو ایک آدمی ملا، لڑکا ملا، اس نے کہا کہ آپ اماں کراچی سے آئی ہے؟ اس نے کہا کہ میرا ایک پیغام کراچی لے جاؤ گی؟ کہاں؟ بولے یہ میرا ایڈریس ہے، یہ میرا پتہ ہے، جا کر میرے گھر والوں کو کہنا کہ رونا نہیں، میں یہاں کربلا میں خیریت سے ہوں۔ اس سے پوچھا تمہارا نام؟ اس نے کہا میرا نام شہزاد ہے۔ اب جب وہ عورت گھر پہ آئی پتہ لے کر، اس کو پتہ چلا کہ یہ تو شہید ہو چکا ہے۔ تو شہید جتنے مولا حسین کی بارگاہ میں جاتے ہیں، شہید کبھی مرتا نہیں، اور جو مبدت آل محمد دل میں لیے اس دنیا سے ویسے ہی چلا جاتا ہے، وہ بھی کبھی وہ شہید کہلاتا ہے، وہ مرتا نہیں، حدیث سے رسول ہے۔ تو کبھی بھی ہم موت سے تو گھبراتے نہیں۔ گھر جلنا یہ ہمارا ورثہ ہے، شہادت ہمارا ورثہ ہے۔ تو عاشور کا جب سورج دیکھو خود اپنی ماں سے جا کے کہو پہناؤ کفن مرنے کے لیے، اے ماں مجھ کو تیار کرو، تیار ہوں میں اکبر کی طرح، تم عزم دکھاؤ زینب سا، میں قاسم سے بڑھ کر تو نہیں، نہ حسن میں ہوں اکبر کی طرح، نہ محمد جیسا حسین، نہ بیٹا تیرا اصغر کی طرح، سحروز کا میں پیاسا تو نہیں، مجبور نہیں، تنہا تو نہیں، گھر لوٹ کے گھر میں نہ آؤں، تم ضبط میرا غم کر